السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے۔ جب بھی کوئی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کام کو شروع کریں۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ مفتی صاحب ہمارا وہ دوست ہے لیکن دشمنی رکھتا ہے، وہ ہمیں کچھ بھی کسی بھی چیز پر جادو کر کے کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے نا۔ بہت ساری خواتین بھی یہ شکایت کرتی ہیں کہ وہ خاتون ہم سے جلتی ہے، وہ کبھی بھی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد تنویر۔ آج ہم ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں جو ایم قاسمی صاحب کی ہے، اور اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے بسم اللہ کی پاور، کھانے پینے پر جادو سے کیسے بچیں۔ تو یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے، تو آج ہم یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں کہ بسم اللہ کی پاور کیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے۔ جب بھی کوئی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کام کو شروع کریں۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ مفتی صاحب ہمارا وہ دوست ہے لیکن دشمنی رکھتا ہے، وہ ہمیں کچھ بھی کسی بھی چیز پر جادو کر کے کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے نا۔ بہت ساری خواتین بھی یہ شکایت کرتی ہیں کہ وہ خاتون ہم سے جلتی ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی بہانے سے ہمیں کچھ بھی کسی بھی چیز پر جادو کروا کے، کسی بھی پانی پر کچھ پڑوا کر ہمیں جادو کروا سکتی ہے۔ تو بہت سمپل سا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کھانے کی چیز کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کوئی بھی پینے کی چیز پیو بسم اللہ پڑھ کر پیو۔ اگر آپ کو پانی پینے کی دعا یاد ہے تو اس پانی پینے کی دعا کو پڑھو، کھانا کھانے کی دعا یاد ہے تو کھانا کھانے کی دعا پڑھ کر کھانا کھاؤ، اور کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام کرو نا تو بسم اللہ پڑھ کر کرو۔ دیکھو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر جادو ہے، جب آپ نے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر اس کو کھایا تو جادو کا اثر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ کا اثر اس پر ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان کا اثر زیادہ مضبوط ہے یا اللہ کا اثر زیادہ مضبوط ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نام کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ شیطان تو کیا، نہ پدی کا شوربہ، تو وہ کیا ایسی حیثیت رکھتا ہے۔ تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی کوئی بھی چیز جادو کی ہے لے آ، تو میں دیکھتا ہوں ابھی میرے پاس لے کے آؤ تو میں کھاتا ہوں، بڑے سے بڑا جادوگر اس پہ جادو کر دینا، میں آپ کو کھا کے دکھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ، کوئی جادو کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ کوئی پانی ہے، پینے کی چیز ہے، پانی پینے کی دعا یاد ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، بسم اللہ بھی پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کو پی لو، بڑے سے بڑا جادو کا اثر بھی ہوگا نا، وہ ختم ہو جائے گا۔ سوچو ذرا، ایک چیز پر شیطانی اثر پڑا گیا تھا، اب اس پر اللہ کے نام کی برکت پڑ گئی، تو شیطان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے نام کی برکت کے آگے وہ ٹکے، اللہ کے نام کے اثر کے آگے وہ ٹکے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے فکر ہو کے کھاؤ۔ کہیں بھی لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ جادو کر دے گا تو اس سے اور بولو کہ بھائی رس ملائی بھی بھجواؤ یار، کیا بات ہے، بریانی بھجواؤ بھائی، ارے گلاب جامن بھی بھجواؤ، ارے جب بھی کچھ بناؤ بھائی بھجواؤ، خرچہ بچے گا آپ کا۔ جادو کرنے والا سوچے گا یار اس کے اوپر بہت لمبا چوڑا مجھے جادو کرنا ہے، تو روزانہ وہ خود بہترین ڈش بنائے گا اور آپ کو بھیجے گا، آپ کا ایک ٹائم کا خرچہ بچے گا۔ وہ آئے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ تو خواتین کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل خواتین کو جو ہے نا پرابلمس رہتی ہیں کہ وہ جادو کر رہی ہے لگ رہا ہے، تو اس سے اور بولو کال کر کے، ارے بہن آپ تو بڑی اچھی ہیں، پیاری ہیں، سامان بھیجو ذرا کھانے پینے کا، کیا بات ہے کچھ بنا نہیں رہی ہیں آج کل آپ؟ وہ خوش ہو جائے گی کہ یہ بہت اچھا موقع ہاتھ آیا، وہ بھیجے گی، آپ کے خرچہ بچے گا، آپ کا محنت نہیں کرنا پڑے گی، خرچہ بھی بچے گا پلس محنت بھی بچے گی، محنت نہیں کرنا پڑے گی، بیٹھے بیٹھے کھاؤ اپنے آرام سے۔ کہہ رہے بہن ذرا بچوں کے لیے اور بھیج دینا، ارے ہسبینڈ کے لیے اور بھیج دینا، تو موج کرو آرام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور کام شروع کرو۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہر مسلمان کو عادت بنانا چاہیے۔ آپ گاڑی پہ سوار ہو رہے ہو تو جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مسنون دعائیں جیسے کہ کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جانے کی، ٹوائلٹ سے آنے کی، تو یہ دعائیں یاد کر لو۔ اور اگر یہ دعائیں یاد نہ ہونا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی کام جو آپ کرنے جا رہے ہو اس کو کرو۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی کام جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اور وہ کام جو
آدمی کی نظر میں اہم ہوتا ہے، اگر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کرتا ہے نا تو پھر وہ کام ادھورا رہتا ہے، اس میں خیر و برکت داخل نہیں ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہم خود بھی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی عادت بنوائیں۔ اور یہ جادو وادو اور سب ان سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک جو لائن ہے نا، اتنی پاورفل لائن ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو پڑھتے ہو تو جتنے جادو ہوتے ہیں نا یوں دھکا کھاتے ہوئے پیچھے بھاگتے ہیں بری طریقے سے۔ اللہ کے نام میں تو وہ طاقت ہے، اللہ کے نام میں تو وہ طاقت ہے جو جادوؤں میں کہاں ہوگی۔ جادو کا اثر کرتا ہی ان لوگوں پر ہے جو خود ناپاک رہتے ہیں، جو خود شیطانی کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ صحابہ کے اوپر ہوا؟ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جادو ہوا اس کی کچھ حکمتیں تھیں۔ اس کی 2 حکمتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ حضور کو جو کفار مکہ اور مدینہ تھے وہ جادوگر کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، جادوگر ہیں۔ تو ان پر جادو کا اثر اس لیے بھی ہوا کہ دیکھو یہ جادوگر نہیں ہے، اگر یہ جادوگر ہوتے تو ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ دوسرا، امت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ دیکھو جادو جب ہو تو نبی جب دونوں کل پڑھ کر اپنے جادو کو ختم کر رہے ہیں، اور امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی جادو وغیرہ کا اندیشہ ہو، اور جادو ہونے سے پہلے ہی حضور کے ذریعے امت کو یہ کہلوا دیا گیا کہ یہ دونوں صورتیں جادو جنات سے حفاظت کے لیے ہیں، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جادو سے بچنے کی کیا تعلیم ہے۔ اس لیے تھا یہ سب۔ آپ اس کے بعد دیکھو ایک صحابی پر کبھی جادو نہیں ہوا، ایک صحابی نے کوئی تعویذ نہیں پہنا، ہے نا۔ بڑے بڑے جادوگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے جادوگر ہوں گے، اور جو یہ چاہتے ہوں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم ہو جائیں، ان کی خلافت ختم ہو جائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تو شیطان بھی کانپتا تھا نا، شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس زمانے میں صحابہ کے دشمن کتنے ہوں گے کہ انہوں نے جادو کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، کیونکہ حضور نے تعلیم دے دی تھی کہ دونوں قل پڑھو جادو سے بچنے کے لیے۔ اور یہ دونوں قل اور آیت الکرسی اور بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جو جادو اور شیطان سے حفاظت کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں۔ صحابہ اکرام چونکہ ان پر عمل کرنے والے تھے تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام پر جادو ہوا، ہے نا۔ تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ کی پاور کتنی ہے، ایم قاسمی صاحب نے سمجھایا، اور کافی اچھی ان کی ویڈیو تھی ایم قاسمی صاحب کی۔ اور آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا، اور دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو دوستو آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔